بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کس طریقے سے جنسی خواہشات کو کنٹرول کرے۔ جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام نے کچھ دستور دیے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ انسان شادی میں جلدی کرے۔ انسان اگر شادی کرے تو انسان کا نصف دین بچ جاتا ہے، تو لہٰذا اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اس بات پہ کہ انسان شادی کرے۔ اور اگر ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ شادی نہ کر سکے، حالات ایسے ہوں کہ اس کے لیے دائمی شادی کرنا ممکن نہیں ہے، تو مذہب اہل بیت میں موقت شادی جسے متع کہا جاتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ اب کسی ایسے ملک میں ہے کہ وہاں پہ اگر مسلمان بھی نہیں ہیں تو اہل کتاب خواتین کے ساتھ بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، متع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی جو دیگر فرقے ہیں، جس طرح اہل سنت کی خواتین ہیں اور اسماعیلیہ خواتین ہیں، ان سے بھی متع کرنا جائز ہے۔ تو اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ شادی کریں تاکہ انسان جنسی خواہشات پہ قابو پا سکے۔ اس لیے کہ دیکھیں، جنسی خواہشات کو ختم کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان جنسی خواہشات کو ختم کر لے تو یہ روحانیت ہے، حالانکہ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بقول اقبال، دین عیسیٰ غار کوہ، دین ماں جنگ و شکوہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں اس کے بعد بھی وہ جنسی انحرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، جنسی جو خواہشات ہیں وہ انسان کی ایک فطری خواہش ہے۔ جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے تو انسان کو اگر پانی نہ ملے تو اگر کوئی نجس پانی ہو تب بھی انسان پینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی جو فطری خواہش ہے، جو جنسی خواہش ہے، اس کو اگر حلال طریقے سے انسان اس کو پورا نہ کرے تو انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے، کسی ایسی جگہ پر اگر انسان کے لیے جو ہے کوئی اور حل نہیں ہے تو انسان وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے انسان جنسی خواہشات پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی طرح ضروری ہے جنسی خواہشات پہ قابو رکھنے کے لیے انسان جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ ماحول بھی درست ہو۔ اگر انسان برے ماحول میں رہے تو برے ماحول کا انسان کے اوپر بالکل اثر پڑتا ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ برے ماحول میں رہنے کے باوجود انسان جنسی انحرافات کی طرف نہ جائے۔ تو لہٰذا مثبت لوگوں کے ساتھ رہنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اور اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دوستوں کے انتخاب میں آپ احتیاط کریں۔ اسی طرح ضروری ہے انسان کی زندگی میں نظم و ضبط ہو۔ جو شخص بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا اور غلط قسم کی چیزیں دیکھتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے یہ چیزیں انسان کی زندگی پہ اثر انداز نہ ہو۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان بیکار نہ ہو، انسان کی زندگی میں نظم و ضبط ہو۔ اور اگر انسان بیکار رہے تو انسان کی جو سوچ ہے، فکر ہے، شیطان مختلف خیالوں میں انسان کو وسوسوں میں لے کے جاتا ہے، اور گناہوں کے بارے میں انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جنسی انحرافات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ضروری ہے کہ خدا کے ساتھ انسان کا ایک زندہ رابطہ ہو۔ دعا، مناجات سے بھی انسان جنسی انحرافات سے بچ سکتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر پروردگار سے انسان کے دل میں سکون آتا ہے۔ جب انسان کے دل میں سکون ہو، انسان کا دل یاد خدا سے آباد ہو، تو وہ انسان بھی جنسی انحرافات کا شکار نہیں ہوتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اسلامی قوانین کے اوپر عمل کریں تاکہ گناہوں سے بچ سکیں۔